وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیاری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ. بے شک اللہ تعالی قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، بشرطے کہ وہ قرض اس کام کے لیے نہ ہو جسے اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے. فکان عبداللہ بن جعفر یقول لخازنہ اذهب فخذ لی بدین. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اپنے خزانچی سے کہا کرتے تھے کہ جاؤ اور میرے لیے قرض لے کے آؤ. فإنی اکرہ ان ابیت لیلۃ الا واللہ معی بعدما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں ایک رات بھی ایسی گزاروں مگر اس حال میں کہ اللہ تعالی میرے ساتھ ہو، بعد اس کے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا فرمان سنا ہے. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے اللہ تعالی کی معیت کو ذکر فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بڑے خیرخواہ تھے اور بڑے ہمدرد تھے، بڑے مشفق تھے، اور بہت ساری چیزیں آپ نے امت کے لیے بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر ہیں. انہی میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے جو آپ نے بیان فرمائی. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بڑے عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں. سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ جو مہاجرین حبشہ ہجرت کر کے گئے ان میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا نا مہاجرین کا، وہ یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما ہے. اس طرح مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ہاں جو سب سے پہلا مولود تھا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے. اسی طرح حبشہ کے اندر جو مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے بچے کی ولادت ہوئی وہ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما ہے. تو وہ اس حدیث کو بھی روایت بھی کر رہے ہیں اور آگے پھر ان کا عمل بھی بیان ہو رہا ہے. دیکھیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر کس طرح عمل کرتے تھے. خالی یہ نہیں کہ آگے بیان کر دیا بلکہ عمل بھی کیا انہوں نے. اور اصل میں جو اتنی حدیثیں آگے انہوں نے پہنچائیں، یاد رکھیں، تو اس یاد رکھنے میں ایک بہت بڑی چیز ان کا عمل تھا. عمل کے ذریعے سے یعنی سینے میں بھی محفوظ کیا اور عمل کے ذریعے سے بھی انہوں نے ان حدیثوں کو محفوظ کیا. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ مع الدائن، بے شک اللہ تعالی قرض لینے والے کے ساتھ. دائن کے ویسے معنی تو قرض دینے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس سیاق کے اندر یہ قرض لینے کے معنی میں، استقرض کے معنی میں، یعنی اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، اقرض اور استقرض. تو یہاں یہ قرض لینے کے معنی میں ہے. ویسے لغوی معنی اسے قرض دینے والا، لیکن قرض لینے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں اسی معنی میں جیسا کہ آگے سیاق اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینا. اللہ تعالی قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر دے. یہ اللہ تعالی کی معیت خاصہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی، جو اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کی برکت اور اس کی جو خصوصی نوازشات اور انعامات ہیں ان کو شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا ذکر ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے، یعنی جب تک اپنا قرض ادا نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ اس کو حاصل رہتی ہے. اور آگے سب سے اہم بات، ما لم یکن فیما یکرہ اللہ، جب تک کہ اس کا وہ قرض ایسے کام کے لیے نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اگر اس نے قرض لیا ہے
کسی گناہ کے کام کے لیے تو پھر اللہ کی معیت اس کو حاصل نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے قرض لیا ہے کسی جائز کام کے لیے، اپنی کسی جائز ضرورت کے لیے، کسی خیر کے کام کے لیے، نیکی کے کام کے لیے، تو پھر اللہ کی معیت خاصہ اس کو حاصل ہوگی. آپ اندازہ لگائیے گناہ اور نافرمانیوں کا معاملہ کتنا سنگین ہے کہ اللہ کی معیت خاصہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ قرض بھی لے رہا ہے اور کسی گناہ کے کام کے لیے لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر اس سے ناراض ہوتا ہے اور کس قدر اسے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک قرض اور وہ بھی گناہ کے لیے، نافرمانی کے لیے. ایک ہوتا ہے نا جس کے پاس اپنا پیسہ ہے وہ گناہ پہ خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی ہے اس کو گناہ کی اتنی رغبت ہے کہ قرض لے کر گناہ کر رہا ہے، گناہ کے کام پہ لگا رہا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا عمل حدیث میں بیان ہوا. اپنے خزانچی سے کہتے تھے اذهب فخذ لي بدين، جاؤ میرے لیے قرض لے کے آؤ. کسی کے پاس جاؤ اور میرے لیے قرض لے کے آؤ. اچھا یہ قرض کیوں لیتے تھے؟ قرض اس فضیلت کو حاصل کرنے کی وجہ سے لیتے تھے. کہتے ہیں کہ فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ ایک رات بھی اللہ کی معیت کے بغیر گزاروں، یعنی اللہ کی معیت خاصہ کے بغیر گزاروں. یعنی قرض لینا چاہتا ہوں اور اس نیت سے لے رہا ہوں کہ قرض لینے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو رات بھی بسر ہو اس حالت میں بسر ہو کہ اللہ کی معیت خاصہ مجھے حاصل ہو. اور کہتے بعد ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سن چکا ہوں. اس طرح عمل کرتے تھے حدیث پر. ضرورت نہیں ہے قرض کی، قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی لیتے تھے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ قرض لینے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر دے، بشرطے کہ وہ قرض اس نے اللہ کے کسی ناپسندیدہ کام کے لیے نہ لیا ہو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے